مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمدللہ مرکز الطاہر جامعہ امینیہ رضویہ مظہر الاسلام مرکزی جامع مسجد سبحان اللہ غلام حمد آباد فیصل آباد میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد غلام غوث طاہری نقشبندی بخشی دامت برکاتہم القدسیہ کی کوششوں اور کاوشوں سے منعقد ہونے والی درس نظامی کی کلاس ترجمہ القرآن میں آج ہمارا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ تو اس کا شان نزول اس طرح ہے، ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کچھ اصحاب کی دعوت کی، کھانا پکایا اور اس کھانے کے ساتھ شراب بھی پی گئی۔ اتنے میں وقت ہو گیا نماز کا، نماز مغرب کا۔ تو امام نے ایک ان میں سے امام منتخب ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس وقت امامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، اور بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی نہیں تھے۔ اگر حضرت علی تھے تو بھی حرام شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے، اور اگر نہیں تھے تو پھر اور اچھی بات ہے۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے بڑا اچھا اسلوب اختیار کیا کہ انہوں نے کہا ان میں سے ایک امام ہوا، یعنی نام لیے ہی نہیں، وہ جو بھی تھا۔ اب اس میں اختلاف ہے اور اس اختلاف میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بھی تھا۔ تو اس نے امامت کروائی، امامت کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی قل یا ایھا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون، اس کی جگہ پر پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، کلمہ کفر بن گیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ نماز، یعنی یہ حکم اس وقت ایمان والوں کو دیا گیا جب نماز انہیں اتنی عزیز ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے نشے کی عادت کو پورا کرنے کے لیے نماز کو نہیں چھوڑا، بلکہ نماز کی ادائیگی کے فکر میں شراب کو چھوڑا۔ انداز اسلوب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ شراب نہ چھوڑو، مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ٹھیک ہے۔ اس کی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ تم شراب نہ پیو نماز کے وقت، بلکہ کہا جب شراب پی ہو تو نماز نہ پڑھو، یعنی ممانت نماز سے کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ چھوڑی انہوں نے شراب، نماز نہیں چھوڑی۔ بتلانا یہ مقصود تھا، دکھلانا یہ مقصود تھا کہ پیغمبر کی تربیت کا اثر کتنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ
معرفت کا دعویٰ رکھنے والے، قرآن پاک کی آیات سے کھیلنے والے، مقاصد شریعت سے الجھنے والے صوفی نما لوگ اس طرح کی آیات کے غلط مطالب نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہ بھی کہے کہ دیکھو نشے کے وقت نماز سے منع کیا گیا ہے، لہذا جب کوئی نشے میں ہو تو وہ نماز نہ پڑھے، تو اس کا مطلب بھی ان کو یہ مطلب بھی کام نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ حکم بھی اس وقت تھا جب شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. جب کہہ دیا گیا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے، تو اب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے والا حکم منسوخ ہو گیا. اب نشے کی حالت ہی اپنائی نہیں جا سکتی. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو اللہ رب العزت نے یہ حکم اس اسلوب کو اختیار کر کے اصل میں اپنے محبوب کی محنت کو واضح کیا اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو میرے نبی نے اپنے اصحاب پر. اب اس آیت کریمہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے نا ان لوگوں کی بیوقوفی کا جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد چند ایک صحابہ اکرام مومن رہے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. تو ان کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دکھانے کے لیے یہ حکم فرما رہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اس حکم کے نازل ہونے کے بعد وہ نماز نہیں چھوڑ رہے بلکہ شراب کو چھوڑ رہے. تعلیمات کا اثر اتنا ہوا، تو جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت دے دی تھی اور اتنی تربیت کا رنگ چڑھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر وہ رنگ باقی نہیں رہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ علی سے محبت ہو رہی ہے یا نبی سے دشمنی ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، پھر جس قرآن کو کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بھی محفوظ نہ رہ سکا، اور جس قرآن کو اللہ نے سارے جہان کے لیے ہدی للعالمین بنا کر بھیجا اس کو بھی ایک امام لے کر غار میں چھپ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا طاقت کا انکار ہو رہا ہے یا اہل بیت سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے جتنے بھی عقائد ہیں اور جن لوگوں کے بھی عقائد ہیں دراصل وہ حق سے دور لوگ ہیں. اگرچہ حق کا دعویٰ کریں، دعویٰ کرنے سے تو حق ثابت نہیں ہوتا نا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو. ولا جنوبا، اور نہ حالت جنابت میں. حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ. الا عابری سبیل، مگر حالت سفر میں. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. اگر تم حالت سفر میں ہو تو پھر کیا کرنا ہے وہ حکم آگے آ رہا ہے، کیونکہ حالت سفر میں پانی کی قلت ہوتی تھی یا ہوتی ہوگی، لیکن الحمدللہ ہمارے علاقوں میں ایسا نہیں ہے، پانی کی قلت نہیں ہے. تو فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو، مگر حالت سفر میں. حالت سفر میں کیا حکم ہے وہ آگے آ رہا ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا تم سفر پہ ہو. أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک رفع حاجت سے آیا ہو. أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو. یہاں لمس بمانا جماع ہے، کیونکہ صرف عورت کو چھونے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ غسل واجب ہوتا ہے. یہاں لامستم بمانا جامعتم، تم نے جماع کیا عورتوں سے. فلم تجدوا ماء، پھر تم پانی نہ پاؤ. فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو. ٹھیک ہے، یہ آیت ایک ہی ہے لیکن اس کا پہلا حصہ اور موقع پر نازل ہوا ہے اور دوسرا حصہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ اس کا شان نزول کچھ اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور رات پڑ گئی ایک ایسے جنگل میں جہاں پانی کی قلت تھی، لہذا
پانی اتنا ہی تھا جس سے رات گزر سکتی تھی پورے قافلے کے پاس، رات کی ضرورتوں کے لیے کافی تھا، فجر کی نماز کے وضو کے لیے بھی کافی تھا۔ تو ارادہ یہ تھا کہ صبح صبح نماز فجر پڑھیں گے اور یہاں سے کوچ کر جائیں گے تاکہ ہم ظہر کی نماز کا وقت ہونے تک وہاں پہنچ جائے جہاں پانی ہے، کسی کنویں کے قریب، کسی چشمے کے قریب۔ ٹھیک ہے، تو اہل علاقہ اپنے حالات سفر کو جانتے ہوتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہار تلاش کرو۔ وہ ہار تلاش کرنے میں رک گئے اور وہاں پر ٹھہرے رہے۔ اس وقت کچھ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تیری بیٹی نے پورے قافلے کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پہاڑ کی تلاش میں یہاں رکے رہیں گے، دھوپ تیز ہو جائے گی، زمین گرم ہو جائے گی، صحرا کی ریت ہے اور یہاں پر تپش بڑھ جائے گی، پانی کوئی نہیں، پیاس لگے گی، وضو کریں گے نماز کے لیے، کیا کریں گے، مصیبت میں ڈال دیا ہے تیری بیٹی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں سر انور رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ تو فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہ میرے والد نے مجھے مارا کہ تو نے یہ کیا مصیبت ڈال دی، سارے قافلے والے باتیں کر رہے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک طرف والد کے مار کی تکلیف تھی، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا لحاظ تھا۔ میں نے وہ تکلیف برداشت کر لی، لیکن میں نے اپنے بدن میں اتنی حرکت بھی نہیں آنے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آئے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں مارنے کا جو ہے نا، وہ میں نے جتنا پڑھا ہے کہ پہلو میں کوئی چیز چبوئی یا جو انداز تھا، اظہار ناراضگی کے انداز بھی الگ الگ علاقوں کے مطابق الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا۔ خیر، ابو بکر صدیق انہیں کوس کر چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے رہے۔ جب اٹھے تو اٹھنے کے بعد سارے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ تلاش کیا، ہار کو نہیں ملا۔ آپ نے قافلے کو چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر جب اونٹنی اٹھائی تو اونٹنی کے نیچے وہ ہار تھا۔ ٹھیک، ہار مل گیا، نماز کا وقت ہے لیکن اب پانی تو نہیں ہے، اب نماز قضا کریں، کیا کریں؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر پانی نہیں تو تیمم کر لو۔ ٹھیک ہے، حضرت اسید بن حدیر نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو حضرت اسید بن حدیر نے کہا اے ابو بکر کی اولاد، تمہاری یہ پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری برکتیں اور بھی بہت ساری حاصل ہوتی رہی۔ ٹھیک ہے، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری وجہ سے بہت سارے احکامات میں نرمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تمہاری وجہ سے امت کو سہولت ملتی رہتی ہے۔ اب جو لوگ اس وقت موقع پر موجود ہیں وہ اس کا نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ اگر ہار کا بہانہ نہ بنتا، اگر یہ حال سارے قافلے پر طاری نہ ہوتا تو پھر کسی بھی صورت میں وضو کے بغیر نماز نہیں ہونی تھی۔ وضو کے بغیر نماز، وضو کا قائم مقام تیمم کو اگر بنایا گیا ہے تو حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی ہے تو یہ حضرت عائشہ کی وجہ سے یہ نرمی امت کو ملی۔ اور اس پر حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی خدمت کی، ہار تلاش کیا، ان کو خدمت کی سعادت کا موقع ملا، اور یہ نبی پاک کی خدمت، بیوی کی خدمت کا صلہ ہے کہ ایسی برکت نازل ہوئی جس سے قیامت تک امت فیض یاب ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ برکت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نرمی دے دی کہ وضو
کے لیے پانی نہیں ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر لو، آسانی کا حکم دے دیا۔ یہ تو نتیجہ نکالا اس واقعے کے عینی گواہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور 14 صدیاں بعد جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا تو انہوں نے اس سے استدلال یہ کیا کہ اگر نبی کو پتہ ہوتا تو بتا نہ دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کو اس ہار کی اتنی فکر ہوتی تو بے فکر ہو کے سو جاتے۔ جس ہار کے لیے سارے صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ تلاش کرو، اور خود سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار کی قیمتی ہونا یا ہار کی اتنی ویلیو نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہار کے لیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کریں، بلکہ ایک تو امت کو یہ بتلانا تھا کہ بارگاہ نبوت میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ کا مرتبہ کیا ہے کہ پورے قافلے کو اس جنگل میں روکا جا رہا ہے جہاں پانی نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہار تلاش کرنے کے لیے۔ بات ہار کی قیمت کی نہیں ہے، بات سیدہ عائشہ کی فضیلت کی ہے، اس کو ہار کی طرف نہ پھیرا جائے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو مقام کیا حاصل تھا اور ناز برداری کس طرح فرمائی، کس نے؟ اس نبی نے جس کی ناز برداری خدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت کے جس کی ناز برداری کرے وہ عائشہ صدیقہ کی ناز برداری کرے تو کتنی بڑی فضیلت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ تلاش کرو۔ کوئی کہیں سے یہ ثابت کر کے دکھائے کہ سیدہ عائشہ یا کسی صحابی نے نبی پاک سے پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں، نبوت کا علم رکھتے ہیں، وہی آپ پر نازل ہوتی ہے، تو آپ ہی بتا دیں۔ اونٹ گم ہوا تھا تو رسول اللہ نے بتا نہیں دیا کہ فلاں جگہ پر اس کی نکیل جو ہے فلاں درخت میں الجھی ہوئی ہے اور وہاں سے اونٹ برآمد بھی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو حضرت عباس جب قیدی بن کر آئے تھے بدر کے قیدیوں میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے حضرت عباس کو نہیں بتا دیا تھا کہ ام فضل کو جو پیسے دے کر آئے ہیں اور جو دفن کیا ہوا خزانہ بتا رہے تھے، تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ مدینے میں رہ کر مکے کی خبر دی، اونٹ گمشدہ کی خبر دی، وہ پہلو یاد نہیں، اور ہار کی خبر ہوتی تو پھر ساری قوم کو ہار تلاش کرنے کی طرف کیوں لگایا جاتا؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہار کہاں ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج خود نہیں بتایا، کیوں؟ اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ نبی پاک کو پتہ ہوتا تو بتاتے، ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک کو پتہ تھا کہ اس پر قرآن اترنا ہے، یہاں اللہ کا حکم اترنا ہے، اس لیے اسباب پیدا فرمائے جا رہے تھے تاکہ یہ حکم نازل ہو۔ اگر وہ اسباب نہ پیدا ہوتے تو یہ حکم اترتا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے منفی سوچ نہ رکھو، جب بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہو، نبی پاک کے قریبیوں کی بات ہو رہی ہو، تو اپنی سوچ کا زاویہ مثبت رکھنا چاہیے، نیگیٹو نہ سوچیں اللہ کے محبوب کے بارے میں، پوزیٹو سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ برکت جو ہے وہ آل ابی بکر کی ہے، لہٰذا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، حضرت عائشہ کی برکت کو نہیں مانتے، تو پھر وہ اس حکم کو بھی نہ مانے اور نہ یہ نرمی جو ہے اپنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو برکت ابو بکر صدیق کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ برکت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو جس برکت سے فیض حضرت علی نے بھی پایا، اور حضرت علی کی ساری اولاد نے پایا۔ آج تک کے سادات جو ہیں وہ اس برکت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ اسید بن حدیر صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ یہ برکت آل ابی بکر کی ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
تو مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے بازوؤں کا. اس میں تیمم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. تیمم میں نیت شرط ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے. لہذا تیمم کرتے ہوئے سب سے پہلے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے اور پھر اپنے ہاتھ مٹی پر، زمین پر یا زمین کی جنس سے کسی بھی چیز پر جو پاک ہو اس پر مارے. اگر گرد و غبار زیادہ لگ گئی ہو تو اسے جھاڑے. پہلا مسح جو ہے وہ چہرے کا کرے اور پورے چہرے کا، حتیٰ کہ بالوں کا خلال بھی کریں. اور جو چہرے میں گہرے مقام ہوتے ہیں جیسے یہ آنکھوں کی کوکھیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اچھی طرح ہاتھ پھیریں تاکہ جہاں چہرے کا جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے نا اتنے کا مسح ہو جائے. پھر دوسری ضرب لگائی جائے اور اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو ہاتھوں کو جھاڑا جائے. جھاڑنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہاتھ جھاڑنے کا یہ طریقہ ہے کہ دونوں انگوٹھوں کی جڑیں آپس میں مارے، ہاتھ جھڑ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر 3 انگلیاں علیحدہ کر لیں اور شہادت والی انگلی اور انگوٹھا جو ہے وہ علیحدہ کر لیں. اس سے آپ 3 انگلیوں سے بازو کی پشت کا مسح کریں. پھر ہاتھ کو گھمائیں اور انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے پیٹ سے اپنی کونی کے اندرونی حصے کا مسح کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرے ہاتھ سے کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد انگلیوں کا خلال کریں. پھر انگوٹھوں کی جڑوں کو مل لیں. ٹھیک ہے. بس یہ آپ کا تیمم ہو گیا. غسل کا بھی اور وضو کا بھی. غسل کا تیمم بھی اتنا ہے، وضو کا تیمم بھی اتنا ہے. اور جتنی پاکی وضو سے اور غسل سے حاصل ہوتی ہے اتنی پاکی تیمم سے حاصل ہو جاتی ہے جب تک کہ بندہ پانی پر قادر نہ ہو، پانی کے استعمال پر قدرت حاصل نہ ہو، اور فرائض، نوافل، تلاوت جو کچھ بھی ہے وہ ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو ایک حصہ دیا گیا کتاب سے تو وہ اس سے بھی گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی حق کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ. اے مسلمانوں، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ ایک حصہ دیا گیا مطلب یہ ہے کہ تورات کا صرف اتنا حصہ دیا گیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہے، اور جہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہیں ان مقامات کی انہیں سمجھ ہی نہیں دی گئی. اگر وہ سمجھ آتے تو وہ انکار ہی نہ کرتے. ٹھیک ہے. لہذا قرآن کا پڑھ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطائے کتاب نہیں ہے، عطائے کتاب ہے فہم کتاب. جس کو القرآن کتاب کی فہم نصیب ہو گئی وہ سمجھے کہ مجھے کتاب عطا ہوئی ہے. جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، کچھ حصہ سے مراد یہی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات تھیں وہ سمجھ نہیں سکے کہ اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو وہ جتنا انہیں حصہ ملا ہے اس سے بھی وہ گمراہی خریدتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی شرارت ہی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نکال کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے جھگڑے پیدا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہدایت سے دور ہو جاؤ. واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ بہت خوب جاننے والا ہے تمہارے دشمنوں کو. اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا بھی دیا ہے. صرف اتنا کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ٹھیک ہے. مطلب کہ اللہ جانتا ہے تو اللہ نے اپنے علم میں ذاتی سے تمہیں بھی عطا فرما دیا اور تمہیں بھی بتا دیا ہے کہ کون کون سے تمہارے دشمن ہیں. وکفا باللہ ولیہ، اور اللہ تعالیٰ حمایت کرنے والا کافی ہے. وکفا باللہ نصیرہ، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا کافی ہے. اللہ کی حمایت اور اللہ کی نصرت یہ کافی ہے. ٹھیک ہے. یہ دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں وہ تحریف کرتے ہیں کلمات کی ان کی جگہوں سے، یعنی اللہ کے کلام کے معنی بدلتے ہیں. جس مقام پر انہیں اتارا گیا ہے، جو مقاصد کلام ہیں ان مقاصد کلام کو چھپاتے ہیں اور اس کی جگہ پر نئے نئے مطالب بیان بنا کر وہ
بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، سن لیا ہے بات ماننی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور آپ سنیے اس حال میں کہ آپ نہیں سننے والے۔ یہ ذو معنی یعن حرف ہے، یہ مدح بھی بنتا ہے اور ذم بھی بنتا ہے۔ مدح یوں بنتا ہے کہ آپ سنیے، تمہیں برا سننے کو کچھ نہ ملے، یہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سنیے، اللہ کرے آپ نہ سنیں، یعنی یہ بد دعا ہے۔ غیر مسمعین جو ہے نا وہ حال ہے، واسمع میں انت ضمیر ذو الحال ہے، غیر مسمعین یہ اس کا حال ہے، اور اس کے دو معنی بنتے ہیں، مدح بھی بنتی ہے، ذم بھی بنتی ہے، اور وہ ارادہ باطل سے یہ لفظ بولتے تھے، جب میں پنجابی چ کہنے نا اور سنی ہو شالا نہ سنی بھی، سمجھتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح واسمع غیر مسمعین، سنیے اللہ کرے آپ نہ سنیں، یعنی بد دعا بنتی ہے۔ وراعینا، اور وہ راعینا کہتے ہیں، حالانکہ راعینا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، لا تقولوا راعینا، یہ پہلے آیت گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو ٹیڑھا کرتے ہوئے، منہ مسورتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا کرتے ہوئے، تان کرتے ہوئے، دین میں تان کیا کرتے تھے، وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ دیکھو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے سامعین میں ارد گرد ان کے ماحول مجالس اٹینڈ کرتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں اور دل سے مانتے بھی نہیں ہیں۔ نبی ہوتا تو جان نہ لیتا، یعنی نبی کے علم پر اعتراض کرنا یہ پہلے دن سے منافقوں کا کام رہا ہے، مومنوں کا کام نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ پتہ ہوتا اگر یہ نبی ہوتا تو انہیں پتہ نہ ہوتا، یعنی دین میں تان کر رہے ہیں، جب نبوت کا انکار کر رہے ہیں، نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایسا کرنے کے باوجود دیکھ لیں کہ ان کا یقین کیا ہے کہ اگر نبی ہوگا تو پتہ بھی ہوگا، نبی نبوت کا انکار کر کے نبوت میں اشتباہ ڈالتے ہوئے وہ یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دلیل کس کو بنا رہے ہیں کہ نبی کو علم ہوتا ہے یا نبی کو علم نہیں ہوتا؟ پھر ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا کہ جو نبی کو نبی بھی مانے اور علم کا انکار بھی کرے؟ یہ منافق ہو کر کم از کم یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے، اگر نبی ہوتا تو اس کو پتہ نہ ہوتا ہمارے حالات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، اطاعت کی، آپ ہماری عرض سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور انہیں قائم کرنے والا ہوتا، انہیں سٹینڈ کرنے والا ہوتا، یعنی یہ عمل ان کی شان کو بڑھاتا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان پر لعنت کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ انہوں نے نبی کے بارے میں بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شان نبوت میں ہرزہ سرائی کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو کفر کہا، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لہذا وہ نہیں ایمان لائیں گے مگر تھوڑا سا ایمان لائیں گے، یعنی کچھ، یہ ایمان کی تقلیل ہے، ان کے یعنی کہ نفس ایمان کی قلت بیان کی جا رہی ہے، تھوڑا سا ایمان لائیں گے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس پر جس کو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں۔ نطمس، تمس کا معنی ہوتا ہے چہرے کے نشانات مٹا کر اسے برابر کر دینا، ٹھیک ہے، یہ اسے تمس کہتے ہیں کہ تمہارے چہرے کے نقوش مٹ جائیں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، پھر ہم ان کو پھیر دیں تمہاری پشتوں کی جانب۔
یعنی چہرہ پشت کی طرف ہو جائے، جی اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے کے نقوش مٹا دیں، تمہاری شکلیں بدل دیں، تمہارا انسانی نقشہ تم سے کھینچ لیں، سلب کر لیں، اور تمہارے چہرے جو ہیں وہ گھما کر پشتوں کی طرف کر دیں، یا ہم تم پر لعنت کر دیں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے دن والوں پر۔ جی اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ جی جب یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام نے پڑھی سنی، یہ آیت ان تک پہنچی حضرت عبداللہ بن سلام تک، تو انہوں نے جہاں سنی وہیں راستے میں ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یقین نہیں تھا جی کہ میں یہ چہرہ لے کر آپ تک پہنچ سکتا تھا، یعنی مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے ابھی اسلام قبول نہ کیا تو نبی تک پہنچنے سے پہلے میرا چہرہ بدل جانا ہے، یعنی اتنا یقین تھا انہیں۔ جی ٹھیک ہے، پھر حضرت کعب احبار نے جب شام فتح ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، تو کعب احبار وہاں کے تھے، شام کے، جی ٹھیک ہے، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو فوراً مسلمان ہو گئے، اس ڈر سے کہ کہیں میرا چہرہ مسخ نہ ہو جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک یہودیوں کا چہرہ مسخ ہوا تو نہیں، جی جنہوں نے نہیں کلمہ پڑھا۔ جی ٹھیک ہے، اس سوال کے پھر کئی جوابات ہیں۔ جی سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے مسلمان ہو جاؤ کہ ہم تمہارے چہروں کے نقش بدل دیں، یا ہم تمہارے چہروں کو گھما کر پشتوں کی طرف کر دیں، یا ہم تم پر لعنت کریں، جی یعنی دونوں میں سے ایک ہوگا۔ جی او ہے نا، یا ہے، جی اور لعنت یہودیوں پر کی گئی ہے، ساری دنیا ان کو ملعون کہتی ہے، لعنتی کہتی ہے۔ جی ایک دونوں میں سے ایک ہونا تھا، جی وہ ہو چکا۔ ٹھیک ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حکم یہ اس صورت میں تھا جب یہودیوں میں سے کوئی مسلمان نہ ہوتا، جب بعض مسلمان ہو گئے جی تو شرط جو ہے وہ پوری شرط نہ رہی، جی شرط اٹھ گئی۔ جی شرط یہ تھی کہ تم مسلمان نہ ہو، یہودی مسلمان نہ ہوتے تو ایسا ہوتا، جی کیونکہ بعض ہو گئے جی تو مسخ کرنے والی شرط باقی نہ رہی، جی اس لیے یہ وقوع میں بھی نہ آیا۔ جی ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ وعید ابھی تک باقی ہے اور قیامت سے پہلے پہلے ایسا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اور بہترین اور بھی جوابات اس کے دیے گئے ہیں، لیکن بہترین جواب جو ہے نا وہ پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں دو آپشن ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ نہیں ہوا، دوسرا ہو گیا ہے۔ اور کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ بدلنا۔ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت وہ ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ امت دعوت وہ ہے جن کو دعوت ہے نبی پاک کے دین کی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی، تو وہ امت دعوت ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت میں سب شامل ہیں، جی جتنے بھی لوگ ہیں، جی تو امت تو سارے ہیں نا۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ساری امت کے حق میں ہی قبول کر لی اور فرما دیا کہ تیری امت کی شکلیں نہیں بگڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے مسخ والی جو ہے آپشن اس میں تخفیف کروا لی، اور لعنت والا وقوع جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہودیوں کو ان کے ہر کام لعنتیوں والی ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور خود جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی ان کو برا کہہ رہے ہیں۔ فلسطین کے معاملے میں ہی کئی بیانات جو ہیں وہ غیر مسلموں نے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک سے اسرائیل کے سفیر کو نکالتے ہیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا
کام جو ہے وہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس جرم کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک، اور اس سے کم جو گناہ ہے وہ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی توبہ کے بغیر شرک پر مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہے، اور اگر کوئی توبہ کے بغیر مر جائے، مشرک نہ ہو، مومن ہو، گناہ گار ہو، پرلے درجے کا گناہ گار ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے کر پھر جنت میں بھیج دے۔ بخشش بہرحال مومن کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی باقی یہ ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، پیر میر علی شاہ صاحب کہیں تو ٹھیک ہے، داتا علی جوہری کہیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو جی ساڈے ورگے کہن تو اے پھر ٹھیک نہیں، اپنے منہ میاں مٹھو باندھے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، تو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہوں کا طوفان اٹھایا، طوفان گناہوں، بہت بڑے گناہوں کا طوفان برپا کیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنی تعریف آپ ہی کرتے ہیں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا؟ آپ نے نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، ہم بڑے برگزیدہ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، جو برگزیدہ ہوتے ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی برگزیدگی پر بھی یقین نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتے ہیں اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم ہنسنا ترک کر دو اور ہمیشہ روتے رہو۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی جتنا جانتا ہے اتنا ہی وہ ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کا جتنا عرفان حاصل ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے دل میں۔ ٹھیک ہے، جو بے خوف ہو کر بخشش کی ٹکٹیں تقسیم کریں ان کے بارے میں یہ حکم ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو خود ہی پاک صاف کہتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرے گا جسے چاہے گا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور لوگ جو ہیں وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ایک ڈورے کے برابر بھی۔ کھجور کی گٹک ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹک کے جہاں پر وہ جڑ رہی ہوتی ہے اس کے درمیان میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اس کو فتیلا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی چیز کی قلت یا کمی یا چھوٹائی کے بارے میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔ جب کھجور کی گٹک خشک ہو جاتی ہے نا تو اس سے ایک ہلکا سا پرت ہوتا ہے، نکلتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ خفیف سا شاپر ہوتا ہے، پتہ ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کی قلت، چھوٹائی اور اس کے چھوٹے پن کو بیان کرنے کے لیے یہ ضرب المثل کے طور پر بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کے گٹک میں کے اوپر جو پرت ہے، اس جو بے وزن پرت ہوتا ہے وہ میں اڑتا پھرتا ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا کس پر۔ ٹھیک ہے، ظلم اللہ تعالیٰ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بندے جو ہیں وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، پورا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا، جرموں سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے یہ جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، جھوٹے بہتان باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا برگزیدہ ہوں، یہ کہنا
کہ مجھے خواب میں یہ ہوا وہ ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے، میرے پاس الہام آتا ہے، یا یعنی بلا وجہ اپنی اوقات سے بڑے دعوے کرنا، اللہ کے حوالے دے کر اللہ کے بندوں کو لوٹنا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یفترون علی اللہ الکاذب میں آتا ہے۔ پیروں کو اس بارے میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، جو اپنے مریدوں کے بارے میں ذہنوں میں جو ہے نا انہوں نے اپنی شخصیت کے بت بٹھائے ہوئے کہ ہمارا یہ مقام ہے، ہمارا یہ مقام ہے، جھوٹے قصے اور بناوٹی کرامتیں سنا کر مریدوں کے ذہن میں اپنی بڑائی اور عظمت اور اللہ کی برگزیدگی کے تصورات ڈالنے والے پیروں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انظر، محبوب دیکھنا ذرا، کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے وہ جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اللہ پر، وکفا بہ اسما مبینا، اب ان کے لیے کسی اور گناہ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زانی ہوں یا شرابی ہوں، ان کے لیے یہی بہت بڑا گناہ ہے، یہی گناہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، تو ان کے لیے یہ کھلا گناہ کافی ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی حماقت ہے اور اس پر کتنی شدید وعید ہے کہ پیر کے پکڑے جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کوئی شراب پین، بھنگ پین دی، جوئے کھیڈن دی، نمبر دسن دی ضرورت نہیں، وہ اپنا جھوٹا قرب بھی بیان کری جاوے تے اینا ہی بڑا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم